اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج کا موضوع سخن جناب نرجس خاتون ہے۔ جناب نرجس خاتون ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جناب نرجس خاتون کے متعلق اکثریت کو بہت کم علم ہے، اور کچھ لوگ صاحبان علم تک آپ کو ایک کنیز ہی سمجھتے ہیں، امام زمانہ کو کنیز کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کچھ حقائق بیان کرتے ہیں جن کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں تحریر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ احسن المقال کے نام سے مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نجفی نے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 318 سے 323 تک ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے چند لفظوں میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا شجرہ سنیں۔ امام مہدی کا نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت علی و فاطمہ تک پہنچتا ہے، اور جناب علی و فاطمہ کا نسب جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور والدہ جناب نرجس خاتون، ان کے والد جناب یشوع، اور دادا کا نام قیصر بادشاہ روم ہے۔ قیصر روم کا شجرہ حضرت داؤد سے ملتا ہے، اور حضرت داؤد کا سلسلہ جناب اسحاق سے، اور ان کے والد جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا شجرہ نسب دادا کی طرف سے بھی جناب ابراہیم پر منتہی ہوتا ہے، اور نانا کی طرف سے بھی جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق۔ اسماعیل کی اولاد میں حضرت علی امام زمانہ کے دادا، اور جناب اسحاق کی اولاد میں بادشاہ قیصر روم یعنی امام زمانہ کے نانا۔ اب سنیے جناب نرجس خاتون کے متعلق شیخ عباس قمی رقم طراز ہیں کہ ابن بابویہ اور شیخ طوسی نے سندہائے معتبر کے ساتھ بشر ابن سلیمان سے روایت کی ہے کہ ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہیں۔ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص چاہنے والوں میں سے ہیں۔ شہر سامرا میں ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے امام نے بلایا، میں ان کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم انصار کی اولاد میں سے ہو، ہم اہل بیت کی ولایت و محبت رسول خدا کے زمانے سے لے کر اب تک تم میں موجود ہے، ہمیشہ تم ہمارے محل اعتماد یعنی بھروسے مند ہو۔ میں اختیار کرتا ہوں اور مشرف کرتا ہوں ایسی فضیلت کے ساتھ جس کی وجہ سے تم ہمارے باقی شیعوں میں ہماری ولایت میں سبقت لے جاؤ گے، اور تمہیں دوسرے رازوں سے مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کنیز کے خریدنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ پس آپ نے ایک عمدہ خط رومی زبان میں لکھا اور اس پر اپنی مہر شریف لگائی۔ ایک تھیلی نقدی کی نکالی کہ جس میں 220 اشرفیاں تھیں۔ فرمایا یہ خط اور رقم لے لو اور بغداد میں جاؤ، فلاں دن چاشت کے وقت پل پر جاؤ۔ جب قیدیوں کی کشتیاں ساحل پر پہنچیں تو ان کشتیوں میں کچھ کنیزیں دیکھو گے، اور کچھ خریدار امرائے بنی عباس کے وکیل اور تھوڑے سے عرب نوجوان نظر آئیں گے جو قیدیوں کے گرد جمع ہوں گے۔ پس دور سے سارا دن اس بردہ فروش پر نگاہ رکھنا کہ جس کا نام عمر ابن یزید ہے، یہاں تک کہ جب وہ خریداروں کے لیے ایسی کنیز ظاہر کرے کہ جس کے فلاں فلاں صفات ہیں، اور آپ نے اس کے تمام اوصاف بیان کیے، اور اس نے گاڑھا ریشمی لباس پہنا ہوگا، اور اس سے انکار کرے گی کہ مشتری یعنی خریدار اس کی طرف دیکھیں اور اسے ہاتھ لگائیں، اور تو سنے گا کہ پردے کے پیچھے سے اس کی رومی آواز بلند ہوگی۔ تو سمجھنا کہ وہ رومی زبان میں کہہ رہی ہے، ہائے افسوس کہ میری حرمت ضائع ہو رہی ہے۔ پس ایک خریدار کہے گا کہ میں 300 اشرفی اس کنیز کی قیمت دیتا ہوں، کیونکہ اس کی پاک دامنی اس کے خریدنے میں
میری زیادہ رغبت کا باعث ہوئی ہے۔ تو وہ کنیز اسے عربی زبان میں کہے گی، تو وہ کنیز عربی زبان میں کہے گی، اے جوان، اگر تو سلیمان ابن داؤد کی شان و شوکت میں بھی ظاہر ہو اور اس کی حکومت حاصل کرے، تب بھی میں تیری طرف راغب نہیں ہوں گی۔ اپنا مال ضائع نہ کر اور میری قیمت ادا نہ کر۔ پس وہ بردہ فروش کہے گا کہ تیرا کیا علاج کروں کہ تو کسی خریدار پر راضی نہیں ہوتی، بالآخر تیرے بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ کنیز کہے گی، تجھے کیا جلدی ہے؟ البتہ ایک خریدار آئے گا جس کی طرف میرا دل مائل ہوگا اور مجھے اس کی وفاداری اور دیانت پر اعتماد ہوگا۔ اے بشر، جب تم کنیز کی یہ باتیں سنو تو اس وقت تم اس کنیز کے مالک کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرے پاس ایک شریف اور بزرگ شخص کا خط ہے کہ جسے اس نے بڑی ملاطفت و شفقت کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ خط اس کنیز کو دے دو تاکہ وہ اسے پڑھے، اور اگر اس خط لکھنے والے پر راضی ہو جائے تو میں اس کی طرف سے وکیل ہوں کہ یہ کنیز میں اس کے لیے خرید لوں۔ بشر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جب جو کچھ حضرت نے فرمایا تھا وہ سب واقع ہوا، اور جو کچھ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا میں نے اس پر عمل کیا۔ اور جب اس کنیز نے خط پڑھا تو رونے لگی اور عمر ابن یزید سے یعنی اپنے مالک سے کہنے لگی کہ مجھے اس خط کے لکھنے والے کے ہاتھ بیچ دو، اور اس نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر مجھے اس کے پاس فروخت نہ کیا تو میں خود کو ہلاک کر لوں گی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اس کی قیمت کے سلسلے میں بہت سی باتیں کیں، یہاں تک کہ اس قیمت پر راضی ہو گیا جو امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے دی تھی۔ پس میں نے وہ رقم اس کے سپرد کی اور کنیز کو لے لیا، اور وہ کنیز بڑی خوش تھی۔ وہ میرے ساتھ اس حجرے میں آئی جو میں نے بغداد میں لیا ہوا تھا۔ جس وقت وہ اس کمرے میں پہنچی تو اس نے حضرت کا خط نکالا اور اس کے بوسے لیتی اور اس کو آنکھوں پر ملتی اور چہرے پر رکھتی اور اپنے جسم پر ملتی تھی۔ پس میں نے از روئے تعجب کہا کہ تو اس خط کا بوسہ دیتی ہے کہ جس کے لکھنے والے کو تو نہیں پہچانتی؟ وہ کنیز کہنے لگی، اے عاجز اور اولاد اوصیاء و انبیاء کی بزرگی کی کم معرفت رکھنے والے، تو اپنے کان میرے حوالے کر اور دل کو میری باتیں سننے کے لیے آمادہ کر تاکہ میں تجھے اپنے حالات کی تفصیل بتاؤں۔ اب جناب نرجس خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں ملیکہ ہوں، یعنی میرا نام ملیکہ ہے، یشوع کی بیٹی ہوں، قیصر روم یعنی بادشاہ روم کی پوتی ہوں، اور میری والدہ جناب شمون ابن حمون ابن صفا وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ میں تجھے ایک عجیب چیز کی خبر دیتی ہوں۔ واضح ہو کہ میرے دادا قیصر نے جب چاہا کہ میرا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے، اور اس وقت میری عمر 13 سال تھی، پس اس نے اپنے قصر و محل میں حوارین عیسیٰ کی اولاد علماء و نصارہ میں سے 300 افراد جمع کیے، اور صاحب قدر و منزلت میں سے 700 اشخاص، اور امرائے لشکر اور افسران عسکر اور بزرگان فوج اور سرداران قبائل میں سے 4000 نفر اکٹھے کیے، اور حکم دیا کہ اس تخت کو حاضر کیا جائے کہ جسے اس نے اپنی سلطنت کے زمانے میں مختلف قسم کے جواہرات سے مرصع کیا تھا، اور اس تخت کو 40 پائے پر درست اور کھڑا کیا گیا تھا، اور اپنے بتوں اور صلیبوں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور اپنے بھتیجے کو تخت پر بیٹھنے کے لیے بھیجا۔ جب قسیسین نے انجیلیں اپنے ہاتھ میں اٹھائیں تاکہ انہیں پڑھیں تو بت اور صلیبیں سرنگوں ہو کر زمین پر گر پڑیں، اور تخت کے پائے خراب ہوئے اور تخت زمین پر گر گیا۔ بادشاہ کا بھتیجا تخت سے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، تو قسیسین
یعنی علماء نصارہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور وہ کانپنے لگے، اور ان میں سے جو بزرگ تھے اس نے میرے دادا سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمیں معاف کر ایسے امر سے کہ جس سے کئی نحوستیں رونما ہوئیں اور جو دلالت کرتا ہے کہ دین مسیحی بہت جلد زائل ہو جائے گا۔ پس میرے جد نے اس کام کو فعل بس سمجھا اور اپنے علماء سے کہا کہ اس تخت کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھو اور صلیبیں اپنے مقام پر قرار دو، اور اس برگشتہ روزگار بدبخت کے بھائی کو حاضر کرو تاکہ اس لڑکی کی اس سے شادی کروں، تاکہ اس بھائی کی سعادت اس بھائی کی نحوست کو دور کر دے۔ جب ایسا کیا گیا اور اس کے بھائی کو تخت کی طرف لے چلے اور قسیسین نے انجیلیں پڑھنی شروع کی تو دوبارہ پہلے والی کیفیت ظاہر ہوئی، تو اس برادر کی نحوست اس برادر کی برابر ہو گئی، لیکن وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے کہ یہ ایک سردار کی سعادت ہے، نہ کہ ان دو بھائیوں کی نحوست۔ پس لوگ منتشر ہو گئے اور میرے دادا غمناک حالت میں حرم سرا میں واپس آ گئے اور خجالت کے پردے آویزاں کیے۔ یہ سب جناب نرجس خاتون اپنے بشر ابن سلیمان سے اپنی آپ بیتی خود بیان کر رہی ہیں، اور آگے کہتی ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں سو گئی اور عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح، شمعون اور کچھ حوارین میرے دادا کے قصر میں جمع ہوئے اور نور کا ایک منبر نصب کیا جو رفعت و بلندی میں آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور وہاں اس کو رکھا کہ جہاں میرے دادا نے تخت رکھا تھا۔ پس حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی و داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کچھ ائمہ اور اپنے فرزندوں کے ساتھ آئے اور اس قصر کو اپنے نور سے منور فرمایا۔ پس حضرت مسیح بقدوم ادب از روح تعظیم و اجلال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور اپنی باہیں آن جناب کی گردن میں ڈال دیں، تو حضرت رسالت پناہ نے فرمایا، اے روح اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ملیکہ آپ کے وصی شمعون کی بیٹی کی اپنے فرزند سعادت مند کے لیے خواستگاری کریں۔ اور آپ نے اشارہ کیا ماہ برج امامت و خلافت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ پس حضرت نے حضرت شمعون کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دونوں جہانوں کے شرف و بزرگی نے تیرا رخ کیا ہے، اپنے رحم کو رحم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوند کر دے۔ پس شمعون نے عرض کی کہ میں نے کر دیا۔ پس حضرت رسول اکرم نے خطبہ انشا کیا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر میرا عقد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ تمام اہل بیت رسول اور حوارین عیسیٰ علیہ السلام گواہ بنے۔ جب میں اس خواب سعادت مآب سے بیدار ہوئی تو قتل کے خوف سے میں نے وہ خواب اپنے دادا سے بیان نہ کیا اور اس خزینے کو اپنے سینے میں پنہا رکھا، اور اس خورشید فلک امامت کی محبت کی آگ میرے سینے میں روز بروز شعلہ زن ہوتی رہی اور سرمایہ صبر و قرار میرے بعد فنا کے حوالے ہو گیا، یہاں تک کہ کھانا پینا میرے لیے حرام ہو گیا، اور ہر روز میرا چہرہ اور بدن زرد اور لاغر ہوتا گیا اور چھپے ہوئے عشق کے آثار باہر آشکار ہونے لگے۔ پس روم کے شہر میں کوئی ایسا طبیب نہیں تھا کہ جسے میرے دادا نے میرے علاج کے لیے نہ بلایا ہو، اس سے میرا علاج نہ پوچھا ہو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ میرے دکھ کے علاج سے مایوس ہوئے تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے، اے میرے نور چشم، آیا تیرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش ہے جسے میں عمل میں لاؤں؟ میں نے کہا، دادا جان، میں کشائش کے دروازے اپنے اوپر بند پاتی ہوں،
اگر آزار و تکلیف ان مسلمان قیدیوں سے جو آپ کی قید میں ہیں دور کر دیں اور ان کی زنجیریں بیڑیاں کھول دیں اور انہیں آزاد کر دیں تو مجھے امید ہے کہ جناب مسیح اور ان کی والدہ مجھے عافیت و صحت بخشیں گی۔ جب اس نے ایسا ہی کیا تو میں نے کچھ اپنے سے صحت کا اظہار کیا اور تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ خوش و شاد ہوا اور اب مسلمان قیدیوں کی عزت و احترام کرنے لگا۔ پس 14 راتوں کے بعد میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ عالمین کی عورتوں میں سے بہترین عورت فاطمہ علیہ السلام مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور جناب مریم 1000 حوران جنت کے ساتھ ان کی خدمت میں تھیں۔ پس جناب مریم نے مجھے کہا کہ یہ خاتون بہترین خواتین اور تیرے شوہر امام حسن عسکری کی جدہ ماجدہ ہیں۔ پس میں ان کے دامن سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور شکایت کی کہ امام حسن عسکری نے مجھ پر جفا کی ہے اور مجھے اپنی زیارت تک نہیں کراتے۔ پس شہزادی کونین نے فرمایا کہ کس طرح میرا بیٹا تجھے دیکھنے آئے، حالانکہ تو خدا کے ساتھ شریک کرتی ہے اور عیسائی مذہب کی پیروکار ہے، اور یہ میری بہن مریم بنت عمران خدا کی بارگاہ میں بیزاری چاہتی ہیں تیرے دین و مذہب سے۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ خدا و مریم تجھ سے خوش ہو اور امام حسن عسکری تجھے ملنے اور دیکھنے آئے تو پھر کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب میں نے یہ 2 طیب و پاک کلمات کہے تو جناب سیدہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میری دلداری فرمائی اور فرمایا کہ اب میرے بیٹے کے آنے کی منتظر رہ کہ میں اسے تیرے پاس بھیجوں گی۔ پس میں بیدار ہوئی تو کلمہ طیبہ و شہادتین کو ورد زبان بنایا اور حضرت کی ملاقات کا انتظار کرنے لگی۔ جب آئندہ رات ہوئی تو آپ کا خورشید جمال طالع ہوا۔ میں نے کہا کہ اے میرے سید و سردار، میرے دل کو اپنی محبت میں قید کرنے کے بعد کیوں اپنے حسن و جمال کی جدائی میں مجھ پر اتنی جفا کرتے رہے ہو؟ فرمایا میرے آنے میں تاخیر کا سبب سوائے اس کے اور کوئی نہ تھا کہ تم مشرک تھی۔ اب جو مسلمان ہو گئی ہے تو میں ہر رات تیرے پاس آتا رہوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم مجھے اور تجھے ظاہراً ایک جگہ اکٹھا کر دے اور اس ہجر و جدائی کو وصال میں تبدیل کرے۔ پس اس رات سے لے کر اب تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ آپ میری خواب میں تشریف نہ لاتے ہوں۔ بشر ابن سلیمان نے کہا کہ تو قیدیوں میں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی ایک رات مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں روز تیرا دادا ایک لشکر مسلمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا، پھر اس کے پیچھے خود بھی جائے گا۔ تو خود کو کنیزوں اور خدمتگاروں میں اس طرح داخل کر لینا کہ تجھ کو کوئی پہچان نہ سکیں۔ اپنے دادا کے پیچھے چلی آنا اور فلاں راستے سے جانا۔ میں نے ایسا کیا تو مسلمانوں کا لشکر طلایا یعنی گشتی دستہ ہمارے قریب سے گزرا اور وہ ہمیں قید کر کے لے گیا، اور میرا آخری معاملہ وہ تھا جو تو نے دیکھا ہے۔ اب تک سوائے تیرے کسی کو یہ علم معلوم نہیں ہوا ہے کہ میں بادشاہ روم کی بیٹی ہوں۔ اور اس بوڑھے شخص نے کہ میں جس کے مال غنیمت کے حصے میں آئی تھی مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ میرا نام نرجس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو کنیزوں والا نام ہے، میں نے مصلحتاً اپنا اصل نام نہیں بتایا۔ بشر کہتا ہے کہ میں اسے سامنے لے گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت نے اس کنیز سے فرمایا کہ کس طرح خداوند عالم نے تجھے دین اسلام کی عزت اور دین نصارہ کی ذلت اور محمد و آل محمد کا شرف و بزرگی دکھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے فرزند رسول،
میں وہ چیز کس طرح آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ پس حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے عزت بخشوں اور تیرا احترام رکھوں۔ کون سی چیز تیرے نزدیک بہتر ہے؟ آیا تجھے 10,000 اشرفی دوں یا شرف ابدی کی بشارت دوں؟ اس نے کہا کہ میں شرف بشارت چاہتی ہوں اور مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھے بشارت ہو ایسے فرزند کی جو مشرق و مغرب تمام عالم کا بادشاہ ہوگا اور زمین کو عدل و داد سے پر کرے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وہ کہنے لگیں وہ فرزند کس سے عالم وجود میں آئے گا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جس سے عالم رویا میں یعنی خواب کے عالم میں تیرا نکاح میرے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنی بہن جناب حکیمہ کو بلا کر فرمایا یہ وہی کنیز ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا آپ سے۔ حکیمہ خاتون نے بغل گیر کیا اور بہت نوازش و شفقت فرمائی اور بہت خوش ہوئیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے رسول کی بیٹی اسے اپنے گھر لے جاؤ اور واجبات و مستحبات سکھاؤ کہ یہی حضرت حسن عسکری کی بیوی اور صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ماں ہیں۔ جب جناب حکیمہ نے واجبات و مستحبات تعلیم فرمائے تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے بہن اب نرجس خاتون کو میرے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے کر دو۔ یہ تھی جناب نرجس خاتون کی مختصر سوانح حیات جسے اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس بیان سے آپ کے علم میں بسلسلہ مادر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اضافہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و